السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید ایھا الطلاب داعین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضى وان یسهل علینا هذه الدروس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیز طلباء، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کے ضمن میں ایپیسوڈ نمبر 12 یعنی سبق نمبر 12 یہ لے کے حاضر ہوں، اور یہ لیسن جن احادیث پر مشتمل ہے وہ احادیث 2153 سے لے کر 2168 تک ہیں، تو انشاءاللہ ان احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے حسب معمول. آتے ہیں کتاب کی جانب براہ راست، اور 2153 حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے دیگر احادیث کی طرف آتے ہیں. یہ پہلی حدیث، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سابقہ جو ہمارے دروس ہیں وہ ان احادیث کے سلسلے میں قرآن حکیم کے فضائل پر یہ احادیث موجود ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. 2153 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن، قرآن میں بے شک قرآن میں ایک سورت ہے، 30 آیتن جس کی 30 آیات ہیں، شفاعت لرجل، تو وہ سورت جو ہے اس نے سفارش کی ایک اپنے پڑھنے والے یعنی قاری، جو قرآن کا قاری تھا، جو اس کو پڑھتا تھا، اس کے حق میں. حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا گیا. اور وہ سورت کون سی ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، 29ویں پارے کے شروع میں. رواه احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ. جو سورہ ہے یہ بڑی بابرکت سورہ ہے، اور خاص طور پر رات کو یہ پڑھنی چاہیے سونے سے قبل بلا ناگا. اس کے اثرات انسان کی زندگی پر اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ انشاءاللہ اس کے بہتر ثمرات انسان کو ملیں گے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا ہے. اور حدیث نمبر 2153 یہ ہمارے پاس پہلی حدیث ہے ہماری آج کی، جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث میں الفاظ شفاعت للرجل، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ سورت نے باقاعدہ اس آدمی کی سفارش کی اور اس کو معاف کر دیا گیا. تو سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے حق میں کی. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر نیکسٹ 2154 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال، کہتے ہیں ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خواءہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نصب کیا، ضربہ لگایا، گاڑا، خواءہ اپنا خیمہ، علی قبر کسی قبر پر یا کسی قبر کی جگہ پر، علی قبر کسی قبر کی جگہ پر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس نے اپنا خیمہ لگایا. وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، اسے پتہ نہیں تھا یعنی کہ جس جگہ اس نے خیمہ لگایا ہے وہاں کوئی قبر بھی ہے یا قبر تھی پہلی. فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةً، تو قبر اس جو جس جگہ وہ خیمہ تھا تو اس کے نیچے جو پرانی قبر تھی، اس قبر میں جو انسان مدفون تھا، فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سورہ، جو وہ پڑھتا تھا سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک. وہ قبر سے آواز آتی تھی نیچے، وہ خیمے میں، اس کے خیمے کے اندر آواز آتی تھی نیچے قبر سے، جو وہ اندر مدفون تھے وہ سورہ ملک پڑھتے تھے. حتیٰ ختمہا، یہاں تک کہ اس کو وہ ختم کر دیا اس کو، اس نے یعنی پوری سورہ جو ہے اس نے پڑھی. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صاحب جو ہیں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبرہ، تو انہوں نے آپ کو خبر دی کہ یہ معاملہ ہے. فقال، تو آپ نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی المانعات، یہ تو مانعہ ہے، یعنی سورہ ملک جو ہے یہ المانعات،
ہی المنجیۃ، یہ منجیہ ہے، تنجی ہے من عذاب اللہ، کو اس کو نجات دے گی اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ بڑی ایک سعادت مندی کی بات تھی کہ وہ صاحب قبر جو تھے وہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے، اور ان کی آواز اوپر جو صحابی تھے ان کو خیمے میں سنائی دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور بات ہے یا کوئی اور آواز ہے، بلکہ کہا کہ یہ سورہ ملک پڑھنے والے جب پڑھے گا وہ تو ان کو یعنی قبر میں بھی عذاب قبر سے اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھے گی۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے یہ بہرحال ضعیف ہے، کیونکہ سند میں اہل علم کہتے ہیں کہ یحییٰ بن عمر بن مالک وہ متفرد ہے، یعنی یحییٰ بن عمر بن مالک اکیلا رہ گیا ہے اور متفرد ہے، اور اکیلا رہنے میں کوئی حرج نہیں، غریب حدیث جو ہے وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ صاحب جو اکیلے ہیں یہ ضعیف بھی ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ ضعیف بھی ہیں۔ لیکن بہرحال سورہ ملک کے بارے میں صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ اس کے پڑھنے سے جو اجر یا اس کے اثرات ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں، اور اس پر جو فضیلت ہے اس کی۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 155 وبرکاتہ۔ حدیث استاد محترم، جی یہ جو حسن غریب حدیث ہوتی ہے، ہاں جی اس کو بیان اس کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ صحیح ہے، حسن صحیح ہے حدیث، تو پھر اس کو حسن بیان حدیث کرنا جو تو ہے ٹھیک حسن صحیح ہے یہ۔ جی جی ہاں جی، تو انشاءاللہ آپ جی پڑھیں گے، مجھے نہیں پتا آپ اصول حدیث پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے ابھی، یا پڑھا ہے آپ نے؟ یہ نہیں پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ آپ، تو اس میں ہو سکتا ہے میں ہی جی پڑھاؤں گا آپ کو۔ تو حسن لغیرہ اور حسن لذاتہ دو قسمیں ہیں، اور صحیح ہے ایک حسن ہے، ایک غریب ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حسن جو ہے یہ صحیح کی قسم ہے۔ یہ تو پڑھی تھی ہم نے، لیکن حسن غریب لکھا ہوا تھا حدیث پہ نا، حسن غریب، تو ٹھیک تو ہے، اس کی وجہ سے غریب نہیں آئی تھی۔ غریب تو وہی ہے نا کہ جس میں سند مطلب میں کہ کسی ایک جگہ پر راوی متفرد ہو، اکیلا رہ جائے، جی جی لیکن وہ اگر ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ راوی اگر ضعیف نہیں تو وہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حی المانیہ کا کیا مطلب نہیں بتایا، مانیہ اور منجیہ؟ مانیہ یعنی روکنے والی عذاب سے، مانیہ روکنے والی، رکاوٹ بننے والی، اور منجیہ نجات دینے والی عذاب سے۔ وان جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه، یہ آخر تک۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ پڑھ لیتے رات کو الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ، و تبارک الذی بیدہ الملک، اور سورہ ملک رات کو پڑھتے، آپ تلاوت کرتے۔ رواہ احمد و ترمذی و الدارمی وقال ترمذی ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ وقضا فی شرح سنہ و فی المصابیح غریب، اور شرح سنہ میں اور مصابیح میں یہ حدیث غریب ہے، انہوں نے ذکر کیا اس کو۔ بہرحال 2155 یہ حدیث جو ہے اس میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث موصول بھی موجود ہے کہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح موصول یعنی بغیر انقطاع کے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں راوی ابو الزبیر مدلس اور عنان ہے۔ تو بہرحال تدلیس اور عنان بعض جو بڑے معروف تابعین سے ہو یا تو ان کی قابل قبول بھی ہوتی ہے، تو اس حد تک یہ حدیث صحت کے زیادہ قریب ہے، اور اس پر عمل ہے، یعنی سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے پڑھنی چاہیے رات کو سوتے ہوئے، سونے سے پہلے۔ اچھا جی، آگے ہے 2156 ہمارے پاس حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، عن ابن عباس و انس بن مالک، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دو صحابی ہیں، یہ حدیث ان دونوں سے مروی ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زلزلت، یعنی سورۃ زلزال جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها آخر تک،
تعدل نصف القرآن، یہ آدھے قرآن کے برابر ہے. وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اور سورہ اخلاص ایک قرآن کی ایک تہائی یعنی ثلث کے برابر ہے. وقل یا ایھا الکافرون سورہ الکافرون تعدل ربع القرآن، یہ قرآن کے چوتھائی کے برابر ہے. رواه ترمذی. یہ ثواب میں، اجر میں، مقام میں، فضیلت میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اس میں بھی بحر الکلام ہے، اس کی سند میں 2156، لیکن حدیث کی سند میں یمان بن المغیرہ جو ہے اس کو ضعیف کہا گیا ہے. اس اعتبار سے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کا بعض حصہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ آپ کے ذہن میں یہ حدیث گزری ہوگی، آپ کو یاد آئی ہوگی، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص تعدل ثلث القرآن، اور یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن. تو یہ کچھ حصہ اس کا صحیح حدیث جو ہے اس کی تائید کرتی ہیں، تو لہذا ضعف اتنا شدید نہیں ہے. آگے ہمارے پاس 2157 نیکسٹ حدیث جو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مرفوع، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح 3 مرات، وہ شخص جس نے صبح کے وقت، جب وہ صبح کرتا ہے نیند سے اٹھنے کے بعد صبح کے وقت، پڑھتا ہے 3 بار 3 مرات، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے کے بعد اعوذ بالتعوذ پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فقرأ 3 آیات من آخر سورۃ الحشر، اور پھر اس نے پڑھی 3 آیات، یعنی یہ تعوذ پڑھنے کے بعد اس نے پڑھی 3 آیات سورہ حشر کے آخر سے. ٹھیک ہے جی. وکل اللہ ب70,000 ملکن، تو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے، یصلون علیہ، جو اس کے حق میں دعائیں کریں گے، حتیٰ یمسیہ، یہاں تک کہ وہ شخص شام کرے، یعنی یہ صبح کے وقت ذکر کر رہا ہے تو شام تک یہ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اگر وہ مر جائے اس دن، یعنی یہ اس نے ذکر کیا ہو، تو مات شہیدن، تو وہ شہید کی موت مرے گا. اسی طرح ومن قالها حین یمسی، تو جو شخص یہی ذکر یعنی یہی تعوذ پڑھنے کے بعد یہی سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا، حین یمسی، جس وقت وہ شام ہوتی ہے، شام کے وقت، تو کان بتلک المنزلہ، تو وہ اسی مرتبے اور منزلت اور قدر و منزلت پر وہ فائز ہو جائے گا، یہی اس کو فضیلت حاصل ہوگی جو کہ صبح کے وقت پڑھنے والے کی ہے. رواه ترمذی و دارمی وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. تو 2157 حدیث یہ بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ سند میں خالد بن طہمان اپنے حفظ کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور یہ ثابت نہ ہو سکا کہ انہوں نے یہ حدیث اپنے حفظ کی کمزوری سے پہلے بیان کیا ہے اس حدیث کو، یا پہلے کیا ہے یا بعد میں کیا ہے. تو چونکہ بات کلیئر نہیں ان کے بارے میں، اس لیے یہ حدیث جو ہے ان کو صحت کے معیار پر لانے سے انہوں نے عاجزی ظاہر کر دی اہل علم نے. لیکن بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے پڑھا جائے تو وہ باعث برکت ہے، شفا ہے، اللہ کا کلام ہے. 2158 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ کل یوم 200 مرہ، جس شخص نے ایک دن میں 200 مرتبہ یہ سورہ پڑھی، قل هو اللہ احد، محی عنہ ذنوب 50 سنہ، تو اس سے مٹا دیے جائیں گے 50 سال کے گناہ، الا ان یکون علیہ دین، الا یہ کہ اس پر کوئی قرض ہو،
تو قرض دار شخص مقروض جو ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر لے۔ روایت ترمذی و دارمی وفی روایت ہی 50 مرتن، ایک روایت جو ہے امام دارمی نے جو ذکر کی اس میں 50 سنتن کے بجائے 50 مرتن کے الفاظ ہیں کہ 50 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ 50 مرتبہ ایک گناہ کرے بار بار تو اس کو معاف کیا جائے گا جس نے سورہ اخلاص پڑھی۔ تو یہ عزیز طلبہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی لگ رہی ہے کہ بہت ضعیف ہے۔ ولم یذکر الا ان یکون علی دین، تو امام دارمی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 50 مرتن 50 سنتن کی بجائے، اور الا یکون علی دین یہ الفاظ ذکر نہیں ہوئے مسند دارمی میں، ٹھیک ہے جی، سنن دارمی میں مسند نہیں ہے، سنن دارمی میں امام دارمی نے یہاں تک ذکر کیا حدیث محیا عنہ ذنوب 50 مرتن سنتن کی بجائے، بس یہ آگے کے الفاظ ذکر نہیں ہوئے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، سند میں حاتم بن میمون ایک راوی ضعیف بھی ہے، اور محیا عنہ کو انڈر لائن کیجئے کہ مٹا دیے جائیں گے اس سے، کو اس کا معنی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی 2159 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ من اراد ان ینام الی فراشہ، جو شخص یہ چاہے کہ وہ سوئے اپنے بستر پر، ارادہ کرے اپنے بستر پر سونے کا، جو شخص ارادہ کرے رات کو، فنام علی یمینہ، تو وہ اپنے دائیں پہلو پر سویا اپنے بستر پر، ثم قرأ 100 مرۃ، پھر اس نے 100 بار یہ سورہ الاخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، تو اذا کان یوم القیامہ، تو جب قیامت کا دن ہوگا، یقول لہ الرب، تو پروردگار اسے یہ فرمائے گا، یا عبدی، اے میرے بندے، ادخل علی یمینک الجنہ، کہ جنت میں دائیں جانب سے داخل ہو جاؤ۔ تو دائیں کروٹ پر بدل سونے سے یہ پڑھنا ہے 100 بار۔ تو یہ بھی متن بتا رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے انتہائی۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ 2159 حدیث ما قبل یعنی اپنی پہلی حدیث کی طرح سند بھی ضعیف ہے، اور وہی حاتم بن میمون جو اس سے پہلے والی حدیث جو تھی 2158 اس میں، اس کی سند میں حاتم بن میمون تھا راوی ضعیف، اس میں بھی وہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی۔ باقی عزیز طلبہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے وہ آپ نے صحیح حدیث سے بھی سن لی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے وہ صحابی جو تھے اپنی قرات ہر جاری قرات میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ سلوہ لماذا لا شیئا یصنع ذلک، کہ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ تو جب پوچھا گیا ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی توحید پر مشتمل ہے تو مجھے محبت ہے، میں چاہتا ہوں، پسند ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروا ان اللہ یحبہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ، اور تعدل ثلث القرآن، قرآن کے تہائی کے برابر ہے، فضیلت بہت ہے اس کی، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2160 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجل یقرأ قل هو اللہ احد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ پڑھ رہا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، فقال، تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ قلت، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا وما وجبت، کہ کیا چیز واجب ہوئی ہے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ رواہ مالک و ترمذی و نسائی۔ تو 2160 یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔
سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت ہے قل هو اللہ احد کی صحیح حدیث میں، تو اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا صدق دل سے اور ایمان اور عقیدے سے سرشار، انشاءاللہ اس کو یہ صلہ ملے گا کہ وہ شخص مواحد ہے، توحید پرست ہے، اور توحید پرست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 2161، وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ، فروا بن نوفل علیہ الرحمہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہو قال، کہ ان کے والد جو ہیں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی شیئا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے یا ایسی چیز کی تعلیم دیجیے، اقولہ، جسے میں کہا کروں، پڑھا کروں، ذکر کروں، اذا اویت الی فراشی، جب میں اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے لیے جاؤں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ قل یا ایھا الکافرون، کو تم سورہ الکافرون جو ہے وہ پڑھا کرو۔ فإنها براءۃ من الشرک، اس لیے کہ سورہ الکافرون جو ہے یہ ایک قسم کی صورت ہے جو کہ شرک سے بری کر دیتی ہے۔ ایک برات، شرک سے برات کی ایک بہت بڑی ذریعہ اور علامت، یعنی ایک ہے دلیل، برات من الشرک، اور توحید کا اس میں اعلان ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود و الدارمی۔ تو یہ حدیث جو کہ ہم نے پڑھی 2161، تو بعض نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور بعض نے اسے حسن درجہ کی حدیث تسلیم کی ہے آپ سند کے اعتبار سے۔ تو بہرحال واللہ اعلم وعلم بالصواب، جب اختلاف ہو تو اس کا حدیث کا جو اصل علم ہے وہ اللہ کی علام الغیوب کی طرف سونپ دیجئے، یہ کہہ کر کہ اللہ عالم۔ بہرحال جب اختلاف ہو تو معلوم یہ ضرور ہوتا ہے کہ حدیث اتنی ضعیف نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ 2162 ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث، قال، وہ کہتے ہیں، بینا انا اسیر، اس حال میں کہ میں چل رہا تھا، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے ساتھ، بین الجوفۃ والابوا، جوفا اور ابوا کے درمیان، کہ میں جوفا اور ابوا کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھا، یعنی چل رہا تھا۔ اذ غشیتنا ریح وظلمت شدیدۃ، کہ اچانک آندھی اٹھی اور انہوں نے ہمیں یعنی ڈھک لیا، ڈانپ لیا، چھا گئی ہم پر، اور اس کے ساتھ ظلمت شدیدۃ، انتہائی ظلمت شدیدۃ، شدید اندھیرا جو ہے وہ بھی چھا گیا۔ یعنی آپ کو علم ہے کہ جب اندھیری آتی ہے ایک دم، بس اوقات کالی اندھیری، سرخ اندھیری، ساتھ بادل آتے ہیں تو آسمان پہ چھا جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے پناہ طلب کرنے، کس کے ساتھ؟ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، سورہ فلق، وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور سورہ الناس کے ساتھ آپ پڑھنے لگے۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرماتے ہیں، یا عقبہ، اے عقبہ بن عامر، تعوذ بہما، تو بھی ان دونوں صورتوں سے پناہ طلب کرو اللہ کی۔ فما تعوذ متعوذ بمثلها، تو کوئی بھی شخص جو ان صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہے اللہ کی، تو ان دونوں صورتوں کی مثل کسی نے بھی پناہ طلب نہیں کی کسی اور چیز سے، نہ کر سکا۔ تو گویا کہ یہ تعویذ ہے بہت بڑا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر بھی ہے اور ورد بھی ہے، دم بھی ہے، تو آپ پڑھا کرتے تھے اس کو، آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک ان کو پڑھا ہے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی ہے۔
تو بعض اہل علم کے مطابق یہ حدیث حسن ہے، لیکن بعض دیگر محققین کہتے ہیں کہ سند میں ابن اسحاق مدلس اور عنعن ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث جو ہے نا 1462، سنن نبی داود میں ایک حدیث ہے وہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس جو سند کے اعتبار سے کچھ حدیث اس میں کلام ہے کہ اس کو ہم ضروری ہے کہ اس کو دیکھیں۔ تو بہرحال معوذتین یہ ان کی افادیت اور ان کی تاثیر مسلم ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2163 عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں خرجنا ہم نکلے فی لیلت مطر، ایک بارش کی رات، یعنی وہ رات جس میں بارش ہو رہی تھی، وظلمت شدید، اور شدید اندھیرے کی رات، اندھیری رات اور برسات کی رات میں ہم نکلے، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، کہ آپ کو ڈھونڈیں، آپ فادرکنا ہو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تلاش کر لیا، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل کہو، قل تو میں نے کہا، معقول ہو میں کیا کہوں، یعنی راوی کہتے ہیں عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ میں کیا کہوں اللہ کے رسول، قال آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد والمعوذتین، سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو، کہو، حین تصبح و حین تمسی ثلاث مرات، جس وقت تم صبح کرو یا جس وقت تم شام کرو، ان صبح شام 3 بار، ثلاث مرات تینوں صورتیں 3 بار صبح شام، یہ دم ہے، ذکر ہے، بہت ہی مؤثر۔ تکفی کا من کل شیء، جو کہ آپ کو ہر چیز سے کافی ہوں گی، یعنی ہر قسم کے حسد، رشک، کینہ، دکھ، تکلیف، مصیبت، مرض، وبا، جادو، نظر بد، ہر قسم کی چیز سے۔ سبحان اللہ۔ 2163 اس حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی حسن ہے، اور تکفی کا من کل شین کا مطلب ہے کہ ہر آفت اور بلا کو یہ دفع کریں گی اور ان سے بچائیں گی، حدیث صحیح ہے۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث 2164 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، قال کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف، کیا میں پڑھوں سورہ ہود یا سورہ یوسف؟ قال آپ نے فرمایا لن تقرأ شیئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق، کہ لن تقرأ تو ہرگز نہیں پڑھے گا کوئی بھی چیز یا پڑھ سکے گا زیادہ بلیغ، ابلغا جو زیادہ مقصد کو پہنچانے والی، مقصد کو پانے میں مدد دینے والی اللہ کے ہاں، کس صورت سے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق سے۔ تو وہ پڑھنا چاہ رہے تھے سورہ ہود یا سورہ یوسف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس سے جو آپ کا مقصد ہے ان صورتوں کے پڑھنے سے، وہ قل اعوذ برب الفلق میں بہت زیادہ ہے ان کی نسبت، رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ تو یہ حدیث ہے 2164، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ تو گویا کہ سورہ فلق کی افادیت سورہ ناس کے ساتھ موجود ہے، اور یہ بھی بہت بڑا دم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے ان صورتوں کا پڑھنے کے لیے صبح شام۔ اب اس باب کے تحت عزیز طلبہ تیسری فصل ہے الفصل الثالث، اس میں ہماری پہلی حدیث 2165 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاربو القرآن، قرآن کے معانی اور مطالب یہ بیان کیا کرو، واتبعوا غرائبہ، اور اس کے جو عجائبات ہیں غرائب ان کو فالو کرو، یعنی ان کی اتباع کیا کرو، وغرائبہ فرائضہ وحدودہ، تو قرآن کے غرائب کیا ہیں جن کی اتباع کرنے کا حکم ہے، اس کے غرائب جو ہے اس کی فرائض اور حدود ہیں، اللہ کی حدیں،
اللہ کے واجبات و فرائض جو اس میں ذکر ہوئے کہ یہ کرو. تو حدیث 2165 یہ انتہائی ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے. معارک بن عباد یا معارک بن عباد، معارک بن عباد ضعیف راوی ہے اس میں، اور اسی طرح عبداللہ بن سعید بن ابی سعید المقبری یہ بھی راوی ہے جو متروک ہے. عبداللہ بن سعید بن ابی سعید المقبری یہ متروک راوی ہے اس میں، حدیث ضعیف ہے بہت زیادہ. 2166 آ گیا حدیث ہمارے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، قرآن مجید کو پڑھنا نماز میں افضل زیادہ فضیلت رکھتا ہے من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ قرآن کے پڑھنے سے. وقراءۃ القرآن اور اسی طرح فی غیر الصلاۃ قرآن کو پڑھنا نماز کے علاوہ، نماز کے علاوہ یعنی نماز سے باہر، افضل یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے من التسبیح سبحان اللہ کہنے سے، والتکبیر اور اللہ اکبر کہنے سے، والتسبیح اور تسبیح، افضل من الصدقہ یہ فضیلت رکھتی ہے صدقہ دینے سے، والصدقۃ افضل من الصوم اور صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یعنی عمل روزے سے زیادہ فضیلت والا ہے. طبعاً یہ روزہ مراد صدقہ نفلی روزہ مراد ہے، فرضی نہیں. والصوم جنۃ من النار اور روزے کی الگ یہ فضیلت ہے کہ وہ جہنم سے بچاؤ کی ڈال ہے. تو یہ حدیث بھی جو ہے جو ہم نے پڑھی 2166 اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں فضیل بن سلیمان النمیری، سند میں بعض جو طرق ہیں اس کے اس میں سند میں فضیل بن سلیمان النمیری ضعیف راوی ہے. تو یہ اہل علم کے ہاں یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. آگے جی ہمارے پاس حدیث نمبر 2167 وعن عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی، عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی یہ روایت کرتے ہیں عن جدہ ہی اپنے دادا سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءۃ الرجل القرآن کہ آدمی کا قرآن پڑھنا، قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف زبانی بغیر مصحف کے یعنی قرآن مجید کا نسخہ دیکھے بغیر، فی غیر المصحف ہاں جی بغیر دیکھے قرآن زبانی پڑھنا آدمی کا، یہ الف درجات یہ 1000 درجے رکھتا ہے. وقراءتہ فی المصحف اور اس کا پڑھنا مصحف سے، تضاعف علی ذلک الی 2000 درجہ تو وہ بڑھا دیا جاتا ہے درجات میں 2000 درجوں میں وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس حدیث کے مطابق زبانی پڑھنے سے قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا یہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے. زبانی پڑھنا 1000 درجہ اگر رکھتا ہے تو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا 2000 درجے رکھتا ہے. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ متن کے اعتبار سے لگ رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس پر کوئی عمل نہیں کسی کا بھی آج تک، اور نہ کسی نے یہ ایسے موقف اختیار کیا ہے. حدیث صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی. سند انتہائی ضعیف ہے. ابو سعید بن العوز ضعیف ہے جسے امام ابن معین نے اور جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ حجت نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل ہے اہل علم کا کہ مصحف سے دیکھ کر پڑھو تو زیادہ ہے اور مصحف سے علاوہ دیکھ کر پڑھو تو کم ہے. آگے عزیز طلبہ ہماری حدیث
آج کے اس لیسن کی غالباً آخری حدیث ہے، بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا۔ آتے ہیں، یہ حدیث پڑھتے ہیں 2168 جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور بڑی معروف حدیث ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب، بے شک یہ دل جو انسان کے اندر دل ہیں، تصدع زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید، جس طرح کے زنگ آلود ہو جاتا ہے لوہا، سٹیل وغیرہ، حدید۔ اذا اصابہ الماء، جب اس کو پالے پانی، قیلا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول، وما جلاؤہا، تو اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قال کثرت ذکر الموت، آپ نے فرمایا موت کا کثرت سے ذکر، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ رواہ البہقی الاحادیث الاربعہ فی شعب الایمان، امام بہقی نے یہ چاروں حدیثیں شعب الایمان میں ذکر کی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، اس کی دو سندیں ہیں، ایک سند میں عبد الرحیم بن ہارون کذاب راوی ہے، اور دوسری سند میں عبداللہ بن عبدالعزیز بن ابی رواد بہت ہی ضعیف ہے، تو اس اعتبار سے یہ انتہائی ضعیف ہے۔ اور حدیث میں الفاظ کما یصدع الحدید کا ترجمہ ہے جس طرح کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔